دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جس قسم کے ملک کے حالات چل رہے ہیں اس ملک کے حالات کے اندر وقت ان کے ہاتھوں سے بہت جلدی پھسلتا جا رہا ہے اور ایک ایسی سچویشن خدا نخواستہ نہ آ جائے کہ کوئی شخص بھی اس قابل ہی نہ رہے کہ الیکشن کرا سکے. آپ دنیا کی فگرز اٹھا لیں, عراق وار ٹون زون رہا ہے, فلسطین رہا ہے, افغانستان رہا ہے, ویتنام رہا ہے. جتنے ایوریج پر ڈے پاکستان میں بندے مرتے ہیں دنیا کے وار ٹون زون میں بھی نہیں مرتے رہے. سٹیٹ کی بنیادی رسپانسبلٹی دو ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر. لوگوں نے جب سٹیٹ بنائی تھی نا, لوگوں نے کہا تھا حکومت بناتے تھے ہیں کیونکہ لوگ اپنے خود پال لیتے ہیں, لوگ اپنے کاروبار بھی خود کر لیتے ہیں, لوگ اپنے یتیموں کو بھی دیکھ لیتے ہیں, لوگ اپنی بیواؤں کو بھی دیکھ لیتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ لا اینڈ آرڈر اور دوسرا انصاف, یہ دو چیزیں بیسک انشور کرنی ہوتی ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کے علاوہ ہم نے سب کچھ کیا ہے. دنیا میں اسپین میں ایک دھماکہ ہوا تھا, انہوں نے پورا کا پورا ری وزٹ کر دیا اور انہوں نے کہا ہم فوجیں واپس بلاتے ہیں افغانستان سے. اٹلی میں ایک ہنگامے شروع تھے, واپس بلا لی. فلپین کا ایک ڈرائیور اغوا ہوا تھا عراق کے اندر, فلپین نے پوری کی پوری امریکن اکانومی جو ہے اس کی بنیاد پہ امریکن ایڈ پہ اکانومی چلتی ہے, انہوں نے کہا نہیں فوجیں واپس بلا دو, ہمارے ایک آدمی کی جان قیمتی ہے, ہمارا ڈرائیور خدا کے لیے واپس بلا دو. ٹھیک ہے, تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ اب جو سچویشن بن رہی ہے, میں نے پہلے بھی کہا کہ بوائلنگ پوائنٹ اگر آ گیا تو یہ تینوں چاروں پانچوں پارٹیاں بھی بیٹھی نہیں, لوگ پھر ہوتا یہ ہے کہ آتش فشاں کا ایسا دہانہ کھلتا ہے کہ الیکشن نہیں کرا سکیں کہ الیکشن نہیں کرا سکیں گے. اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں وقت جو ہے وہ تیزی سے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے. مجھے ایک بات سمجھا دیں, قاہرہ صاحب نے یہ کیوں کہا کہ وہ الیکشنز کروائیں گے آپ لوگ, یعنی کہ حکومت مارچ میں الیکشنز کروائے گی. یقیناً قاہرہ صاحب کو یہ پتا ہوگا کہ 18 سپٹمبر کو راجہ صاحب نے عدالت میں جانا ہے. توقع یہ ہے کہ شاید سپریم کورٹ چارج لگا دے راجہ صاحب پر. اگر چارج لگ جاتا ہے تو پھر تو راجہ صاحب کے پاس ٹائم بہت ہی کم رہ جائے گا. آپ نے اولیاء صاحب کی بات سنی, دیگر اینالسٹ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر راجہ صاحب چلے جاتے ہیں تو پھر ارلی الیکشنز ہو سکتے ہیں. دیکھیں 18 کو ابھی یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا, اور ہم نے ہمیشہ سپریم کورٹ کا پچھلا فیصلہ بھی مانا تھا سابقہ پرائم منسٹر کے بارے میں, اینڈ وی ہوپ کہ سپریم کورٹ ایسے فیصلہ کرے گی جو ملک اور پاکستان کے مفاد میں ہو اور پاکستانیوں کے مفاد میں ہو. ہم تو یہی ہوپ کریں گے. لیکن جہاں تک الیکشنز کا ہے تو الیکشنز will definitely be held on time. دیکھیں صرف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے, گورنمنٹ میں کروانے ہیں. اگر راجہ صاحب چلے جاتے ہیں, آپ نے پھر کوئی دوسرے وزیر اعظم کا نام سوچ کے رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں بات دوسرے وزیر اعظم کی نہیں ہے. اگر راجہ صاحب بھی آئے تو وہ الیکٹڈ وزیر اعظم آئے, ہاؤس سے آئے, کوئی انکانسٹیٹیوشنل کام نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ہاؤس نے ان کو الیکٹ کیا اور وہ ایک ایم این اے تھے, ہی کیم. اگر یہ جاتے ہیں اور دوبارہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے, اگر وہ مشاورت میں بیٹھتی ہے اور انسائیڈ پارلیمنٹ جب بیٹھتے ہیں اور وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ ابھی ایک تیسرے پرائم منسٹر کو آنا چاہیے, اور اگر اس کو ووٹ ملتا ہے, اس کو مینڈیٹ ملتا ہے, تو یہ ایک انکانسٹیٹیوشنل چیز نہیں ہے. وہ فیصلہ تو تب ہوگا جب 18 تاریخ کو لانے کے لیے تیار ہیں. ہم 100 وزیر اعظم نہیں لکھیں گے. دیکھیں ہم نے تو آج بھی کہا ہے کہ آپ ہمیں اپوزیشن میں بٹھا دیں. وزیر اعظم لانا کوئی ہمارا الٹیمیٹ تو نہیں تھا کہ الیکشن کرنا کسی پارٹی کے لیے, یہ تو نہیں ہوتا, یا اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں وزیر اعظم لاؤں گا. اور یہ 3 وزیر اعظم, یہ تو ایک حالات ایسے اس ملک میں پیدا ہوئے, لیٹس بی آنسٹ. لیکن بات جب الیکشن کی ہم آئیں گے تو ہماری تو پوری کوشش ہوگی کہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ, وائی, یہ کوسچن بھی پاکستان میں اٹھتا ہے اور دنیا میں بھی اٹھتا ہے کہ وائی کی ناٹ اے ڈیموکریٹک سیٹ اپ. اگر صرف پیپل پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی ٹھیک ہے, بٹ کیا اور سیاسی دیگر پارٹیاں بھی ہیں, تو مطلب ایک میجورٹی سسٹم چل رہا ہے, تو کیا پاکستان میں جمہوریت اپنا ٹائم کیوں نہیں کمپلیٹ کر سکتی؟ ٹھیک ہے, ٹائم کمپلیٹ نہیں کر سکتی, لیکن میں قاہرہ صاحب کی بات پھر دوبارہ کروں گی. میاں صاحب کو 2 سال بعد نکالا گیا, بی بی شہید کو بار بار نکالا گیا, ٹائم پورا نہیں کرنے دیا گیا. کیا ڈیموکریٹک سیٹ اپس جب ووٹ لے کر آتے ہیں تو ان کے ووٹوں کا کوئی ملک کی صورتحال بھی تو دیکھیں نا, حالات بھی تو دیکھیں نا. ایک سیکنڈ, کیا کسی ڈکٹیٹر نے ہمیں ملک کی صورتحال کو بہتر کیا؟ کیا ہماری انسٹیٹیوشنز انہوں نے اسٹرانگ کی؟ کیا انہوں نے پاکستان کو بڑا پرعزم بنایا, بڑا پروگریسو بنایا؟ جو ڈکٹیٹر آیا ہے اس نے ہمیں 200 سال پیچھے لے کر گئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. شیخ روحیل اصغر صاحب ٹرم انہوں نے پوری کر دی ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک پوری نہیں کرنے دی گئی کسی کو بھی. مجھے یہ بتائیے, میں پھر وہی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, قاہرہ صاحب نے جو یہ بیان دیا کہ مقررہ وقت پہ الیکشن ہوں گے, مارچ میں ہوں گے, کیا اعلیٰ عدلیہ کو کوئی پیغام دینے کی کوشش ہے کہ 6 ماہ رہ گئے ہیں جنرل الیکشنز میں, تھوڑا نرم رویہ اختیار کیا جائے, تھوڑی نرمی برتی جائے, چھوڑ دیا جائے راجہ صاحب کو, ایسی کوئی بات لگتی ہے؟
نہیں پارس، میں ایک دو باتیں صرف آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کی ساری گفتگو بیس کر رہی ہے موریالٹی پہ، اخلاقیات پہ، اور آسمہ کی جو باتیں ہیں، گفتگو ہے، وہ ہے آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے. آپ ایک بڑا عجیب سا سوال آپ کے سامنے بھی ہے، میرے سامنے بھی، پوری عوام کے سامنے اور عدلیہ کے سامنے. مجھے کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ عدلیہ کے معاملات کو میں یہاں ڈسکس نہ کروں، لیکن ایک بڑی سادہ سی بات ہے کہ ایک ہی کیس میں اگر عدلیہ ایک فیصلہ کر چکی ہے تو اس کا فیصلہ تو وہ برقرار رہے گا، اس کا فیصلہ جو بھی آئے گا میرے نہیں خیال کے تبدیل ہوگا. اب بات یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ پروگریٹو ان کا ہے، ان کے پاس اعداد و شمار پورے ہیں، یہ اور کوئی لے آئیں گے ایسا کوئی نکال کے پرائم منسٹر تو پھر اپنے 6 مہینے اور پورے کر لیں گے. اصل بات یہ ہے کہ اب 6 مہینے کی بات نہیں ہے، اب تو 3 ماہ کی 3 ماہ کے بعد تو آپ نے اپنا ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو گفتگو کرنی ہے، اس کے لیے آپ نے بیٹھنا ہے، اس کے لیے بہت سارے ابھی مراحل ہے. تو جو بات اولیاء مقبول کہہ رہے تھے وہ بات بھی اخلاقیات میں آتی ہے کہ ایک کسی ملک میں کسی مہذب معاشرے میں ایک جگہ کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو وہ ساری حکومت جو ہے اس وزیر صاحب وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں یا وہ حکومت جو ہے ٹھیک ہے. آپ نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بات کی ہے نا کہ 3 مہینے میں تو آ جائے گا. محمود خان اچکزئی ہیں، ان کا نام بہت آ رہا ہے نگراں وزیر اعظم کے طور پہ. میاں محمد نواز شریف سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور بھی سیاسی لیڈر سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو کوئی چانس لگ رہا ہے ان کا؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایسی شخصیات جن پہ کسی کو اعتراض نہ ہو، بڑی محترم حیثیت ہیں، بڑی وہ محترم آدمی ہیں، اور اس سٹیج پہ اگر آپ جس طرح کہ جنگ لگی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے بلوچستان میں، اگر بلوچستان سے آپ کسی کو عزت احترام دیتے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی جو نظر ہے آپ کی ہے وہ آنے والے الیکشن میں ہے. اگر بلوچستان کے لوگ غیور لوگ اس الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تو اس سے بڑی کامیابی آپ کی کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بلکہ آپ نے بلکہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو بھی اسی بات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ایسی شخصیت جو سب کے لیے قابل قبول ہو، جو ساری دنیا کو اس دائرے میں لائے اور سارے پاکستانی اس الیکشن کو کامیاب کریں. دیجیے گا مجھے اوریہ صاحب کی طرف جانا ہے کہ آپ لوگ فوکس کر رہے ہیں جیسے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ چھوٹے صوبے سے نگراں وزیر اعظم ہو، محمود اچکزئی صاحب کا نام ہے، ملاقاتیں ان کی ہو رہی ہیں، اتفاق رائے ہو رہا ہے ان کے نام پر. دیکھیں بالکل جب نگراں وزیر اعظم کو نگراں سیٹ اپ ول اٹ ول کم آن دا ٹیبل، ڈیفینیٹلی ہم میاں صاحب سے اس کے اوپر گفتگو کریں گے اینڈ وی ول مشاورت کریں گے، اور ہمارے جو کولیشن پارٹنرز ہیں اور جو اسمبلی کے باہر بھی ہیں، تو ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم کسی سیاسی پارٹی سے گفتگو نہیں کریں گے، اور ہم بالکل سپورٹ کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے چھوٹے صوبے ہیں جن کو جو بہت پیچھے رہ چکے ہیں پنجاب سے، ان کو بھی ہمارا تو ہمیشہ یہی سپورٹ ہوتا ہے کہ ان کو آگے لائے جائے دائرے میں اور ان کو امپورٹنس دی جائے. اوریہ صاحب سیکرٹ فنڈ کا بڑا چرچا ہے، ذرا اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. چودھری نثار صاحب بڑا شور مچا رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں، آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے تو اس حوالے سے کوئی بیان ہی نہیں دیا ہے. لیکن کیا سیکرٹ فنڈ کا سیاسی استعمال کیا جاتا ہے جو اس حوالے سے الزامات لگ رہے ہیں؟ اس میں کتنی صداقت ہے؟ کس طریقے سے یہ سیکرٹ فنڈ استعمال ہوتا ہے؟ دیکھیں جہاں تک تو انفارمیشن کا تعلق ہے، پتہ نہیں شاید آپ نے خاص طور پر مجھ سے پوچھا ہے کہ میں سیکٹری انفارمیشن رہا ہوں کچھ عرصہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سیکرٹ فنڈ جو اشتہارات کا جہاں تک تعلق ہے، ایک بات میں واضح کر دوں کہ گورنمنٹ کا حصہ جو ہے اشتہارات کے اندر پورے کے پورا جو سلوٹ بنتا ہے 8-9% سے زیادہ اب رہ نہیں گیا. آپ کی جو ٹیلی فونک انڈسٹری ہے، جو سیل انڈسٹری ہے، یہ اتنی بڑا ہے کہ مجھے یاد اچھی طرح کہ ہم مین پیج پہ اشتہار لگوانے کے لیے باقاعدہ بڑے اخبارات سے باقاعدہ منتیں ترلے کیا کرتے کہ خدا کے لیے یہ اس کو اشتہار لگا دیا جائے. وہ کہتے کہ نہیں ایک مہینے کے لیے فلان لیا گیا. مطلب ذرا یہ ہے کہ یہ بیسیکلی اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عموماً جو اشتہارات انفارمیشن منسٹریز دیا کرتے ہیں وہ چھوٹے جو مختلف قسم کے لوگوں کو، اس طرح کے لوگوں کو دیا کرتی ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے اشتہارات جو سے سروائیو کر رہے ہوتے ہیں، جو بڑے میڈیا گروپ بن چکے ہوئے ہیں. یعنی کہ نوازنے کے لیے استعمال نہیں ہوتے اشتہارات؟ نہیں، بڑے میڈیا گروپ کو تو آپ دیکھا، آپ ایک اینکر کو کیا کہیں گے؟ جتنی اس کی تنخواہ ہے اتنا تو ہوتا مہینے کا سیکرٹ فنڈ ہوتا ہو. آج اس وقت جتنا ایک کالمسٹ کما رہا ہوتا ہے اتنا تو آپ ایک زمانے میں اس کو کہتے ہیں آئے میرے ساتھ تم پی سی میں کھانا، وہ کہتا ہے کہ 4 بندوں کو اور بلاؤ ہم کھانا کھلاتے ہیں. چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا آزادانہ آڈٹ ہونا چاہیے، تو ہونا چاہیے کیا؟
نہیں بالکل ہونا چاہیے اور آزادانہ آڈٹ ہونا چاہیے بلکہ سیکرٹ فنڈ مکمل طور پہ انفارمیشن کے اندر ختم ہونا چاہیے. میں نے تو اس وقت کہا تھا کہ انفارمیشن منسٹری ختم ہونی چاہیے. دنیا پوری کے اندر انفارمیشن منسٹری نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ ایک اپنی فائر کریں جو کہ گورنمنٹ امیج کے لیے ہو. یہ جو ہے نا انفارمیشن آفیسر نیچے سے لے کے اوپر تک یہ بنیادی طور پر دودھ پینے والے مجنو ہیں. یہ صرف ایک کیمرہ ان کے پاس ہوتا ہے, ایک ان کو جب نہ پریس نوٹ بنانا آتا ہے, اس کے علاوہ ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہوتی. نہ ان کو پتا ہوتا ہے دنیا میں بیت کیا رہی ہے, نہ ان کو پتا ہوتا ہے ایشو کیا ہے, نہ ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا. انفارمیشن منسٹری از کمپلیٹلی ایوب خان کے زمانے میں بنی تھی اور ایوب خان نے اس کو, الطاف غور اس کے بہت بڑے جسے کہتے ہیں آرکیٹیکٹ تھے, انہوں نے بنائی اپنے خاص مقاصد کے لیے بنائی. اور میں لطیفہ میں آپ کو سناؤں اس میں میں تھوڑی سی ایک بات کر دوں. آپ چودھری نثار صاحب کا ذکر کر رہی تھی تو میں اس میں صرف ایک چھوٹی سی آپ کو انفارمیشن دوں. اب چودھری نثار صاحب تو میٹر نہیں کرتے. اب تو آپ کے بہت سارے سینئر جرنلسٹ جو ہیں وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں, جناب ان سے ہماری جان چھڑائی جائے. جو نان پروفیشنل قسم کے, جو نان سیریس قسم کے لوگ آ گئے ہیں جو اس ادارے کو یا اس پروفیشن کو خراب کر رہے ہیں, جو میرا اپنا خیال ہے. ٹھیک ہے شیخ رضا صاحب, ٹائم کم رہ گیا. چودھری نثار صاحب کی بات کی نا, ایک بات اور بتا دیں. چودھری نثار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آزاد اور خود مختار الیکشن کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں, تو کیا کوئی شک ہے کہ الیکشن آزاد اور خود مختار نہیں ہوں گے آپ لوگوں کو؟ نہیں, میں نے دیکھیں اب آپ اسی میں دیکھیں نا, میں نے آپ کو ایک عرض کیا کہ جہاں تک فیڈرل گورنمنٹ, انٹرم گورنمنٹ جہاں تک بڑی ضروری ہے, وہاں پہ آپ کی پروونشل گورنمنٹ بھی بہت ضروری ہے جو انٹرم سیٹ اپ میں آئیں گی. اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں چودھری صاحب نے یہ بالکل بجا فرمایا کہ اس کے لیے میں نے پھر بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں چیف الیکشن کمشنر تو آپ لوگوں کی تجویز پہ آئے نا, آپ لوگوں کو بڑا فخر ہے, تو یہ کام ان کا ہے آپ کا؟ نہیں, یہ کام ان کا نہیں ہے. یہی تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. پہلا سٹیپ جو ہے جس کے لیے انٹرم گورنمنٹ کے نام آئیں گے وہ ہے جو آپ کا لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اور لیڈر آف دی ہاؤس, ان دونوں کی کانسنٹ سے آئے گا. اس کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آنے والے وقت میں خدا کی ذات کو بتانا. ٹھیک ہے, میں ٹائم بالکل ختم ہونے لگا. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک سیکنڈ, اور یہ سب میں آتی ہوں آپ کی ایک میں بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو یہ کہوں گی پارس, میں یہ ریکویسٹ کروں گی اپنے سینئر لیڈران کو کہ خدا کے واسطے صرف بیان بازی کے لیے, صرف الیکشن کیمپیننگ کے لیے, سلوگنائزیشن کے لیے ہر ایک چیز کو اس طرح نہ استعمال کیا کرے, سوچ سمجھ کے بیان دیا کرے. آپ کو جہاں بھی شک جنگ لڑ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جنگ لڑ رہا ہوں آزاد الیکشن کے لیے, تو یو پوائنٹ آؤٹ کہ کہاں پر کیا ایشو ہے. وائی ڈونٹ یو برنگ اٹ ان پریکٹیکلٹی کہ بھئی یہاں پر یہ ایشو ہے. یہ انٹرم گورنمنٹ الیکشن کرائے گی, اوپر سے سپریم کورٹ ہوگی, اوپر سے چیف الیکشن کمشنر اعتبار نہیں ہونے پھر بھی دیکھیں, تو اب وہ شاید ان کو اپنے ووٹوں پر اعتبار نہ ہو. ٹھیک ہے, اولیاء صاحب آخری آپ کامنٹ کیجئے گا. آزاد الیکشن کمیشن بن چکا ہے, غیر متنازع فخر الدین ابراہیم صاحب جو ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر ہیں, پھر نگراں سیٹ اپ بھی آ جائے گا جس پہ مشاورت ہو رہی ہے. اس کے باوجود شکوک و شبہات ہیں الیکشن کی آزاد اور خود مختار ہونے پر. شارٹ کامنٹ. آپ کو بتاؤں, الیکشن کمیشن کتنا بھی آزاد ہو جائے, الیکشن کمیشن جو ہے ایک سمبولک امیج ہوتا ہے. میں نے خود ریٹرننگ آفیسر رہا ہوں کئی دفعہ الیکشنز کے اندر. یہ بنیادی طور پر جو انتظامیہ ہوتی ہے یہ ساری کی ساری ریگنگ کرتی ہے. آپ عدلیہ سے بھی الیکشن کرا لیں, ہمیں یاد ہے اچھی طرح کہ رات کو 12 بجے ہم اس کو اپنا پولنگ لسٹ پکڑاتے تھے. جج کو پتہ نہیں ہوتا تھا کون سا ٹیچر کس کے ساتھ ہے, کون سے اپنا ڈاکٹر کس کے ساتھ ہے, کون سا پولنگ افسر لگ رہا ہے. اچھا, وہ انتظامیہ جب تک فیئر نہیں ہوگی, الیکشن کمشنر جو ہے سمبولک کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے میں ناممکنات میں سے ہے. اور آپ کے فوجی باہر لگا دیں گے نا, وہ صرف ایک مور دیکھتا ہے, اندر جانے دیتا ہے. ہمارے ساتھ پی ایم ایل این سے شیخ روہیل اسکر صاحب موجود تھے. پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا تھا آسما ارباب عالمگیر نے. الیکشن کب ہوں گے, نگراں سیٹ اپ کب آئے گا, اور یہ بحث جو ہے یہ آج ہو رہی ہے, مزید یہ ہوتی بھی رہے گی, اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا. لیکن عوام صرف یہ چاہتی ہے کہ الیکشن آزاد اور خود مختار ہوں اور کوئی اس پر انگلی نہ اٹھا سکے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس خورشید کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.